السلام علیکم. پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ اکرم. جناب, ایک وقت تھا جب پاکستان میں صنعت اور تجارت عروج پر تھی اور پاکستان کی ایکسپورٹ امپورٹ سے زیادہ تھی, اور پاکستانی جو مال ہے اس کی باہر مارکیٹس میں بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. اور پاکستان جو ہے ایک زرعی جو ہے ملک ہے بیسیکلی, اور زرعی مصنوعات مثلا چاول, گندم, پھل دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیے جاتے تھے. ٹیکسٹائل اور لیدر کی بات کریں تو اس کی مصنوعات کی بھی جو ہے بیرون ملک بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی. لیکن پھر ہوا یوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صنعت اور تجارت کے حوالے سے زوال کا شکار ہو گیا, اور ایکسپورٹس کی بجائے ہماری امپورٹ زیادہ ہو گئی. اور انڈسٹری کے زوال کی وجہ جو ہے کچھ سیاسی وجوہات بھی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہیں تبدیلیاں ہوئیں, اس کی وجہ سے بھی زوال پذیر ہوا. پہلے جو چائنیز مصنوعات تھیں ان کی پاکستان کی منڈیوں میں فروخت سے ہماری لوکل انڈسٹری متاثر ہوئی, اور پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اس کی وجہ سے ہماری صنعت کا پہیہ جو ہے بالکل جام ہو کے رہ گیا. اور اب بھارت کو جو ہے پاکستانی مارکیٹس فراہم کرنے کے بارے میں جو ہے تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. تجارتی تعلقات میں بہتری کے لیے ہی پاکستان نے بھارت کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیا ہے. ایک ملک دوسرے ملک کو اس وقت موسٹ فیورٹ نیشن قرار دیتا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے تنازعات ہوں اور جو ہے ان کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں. پاکستان اور بھارت کے دوستانہ تجارتی تعلقات جو ہیں پاکستانی انڈسٹری پر کیا اثرات لے کر آئیں گے, اور اس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات میں کمی آئے گی بھی یا نہیں, اس بارے میں آج ہم بات کریں گے امجد علی جاوا صاحب سے, جو کہ فارماسیوٹیکل میں ایک بہت زیادہ نام رکھتے ہیں. السلام علیکم امجد صاحب. وعلیکم السلام. اچھا امجد صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پچھلے دنوں بھی ہمارے ملک میں بہت ہی چرچا ہو گیا کہ جی جو بھارت اور پاکستان کے مابین تجارت کا جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا, اس کے بارے میں بہت زیادہ جو گرم باتیں چل رہی تھیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر ہم بات کریں, آپ اس کو مطلب اس اوور آل اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نازیہ, بات یہ ہے کہ وہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ تو ہر چیز کے لیے کھولنا چاہ رہی ہے انڈیا, لیکن وی ہیو ٹو بی سینسیبل کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کس چیز میں ضرورت ہے ان سے امپورٹ کرنے کی اور کس چیز میں نہیں ہے. اور آپ کسی بہت بڑے پہلوان کو ایک چھوٹے سے بچے سے نہیں لڑا سکتے. ہمارے سے 10 گنا آبادی ہے ان کی, اور 10 گنا بڑی انڈسٹری ہے. مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے. مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے, انڈسٹری بھی بہت بڑی ہے, اور اس میں ہم فوراً کیسے کمپیٹ کر سکیں گے؟ نتیجہ یہ ہوگا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک تو پاکستان میں 600 انڈسٹری ہے اور وہاں 20,000 سے بھی زیادہ ہے. یہاں حالانکہ پاکستان کا نظام انڈیا سے بہت بہتر ہے, ڈرگ کنٹرول کا نظام, کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو نظام ہے وہ اسلام آباد سے کنٹرول ہوتا ہے. سارے پاکستان میں ایک جیسی پالیسیز چلتی ہیں. لیکن انڈیا میں ڈرگ ایکٹ 1940 کے تحت صوبوں میں کنٹرول ہے. ہر صوبے کی اپنی حکومت ہے, اپنے قانون ہے, اپنا لائسنس ہے, اپنی رجسٹریشن ہے. اس کو ہم نے بہتر کر لیا. ہم نے 1976 میں وہی ڈرگ ایکٹ 1940 جو انگریزوں نے چھوڑا تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا, اور اس کو ہم نے سینٹرل کنٹرول میں لے گئے اسلام آباد میں, یعنی کہ پورے پاکستان کی کنٹرول ایک جگہ, کیونکہ آپ کا معیار ایک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک فیکٹری پنجاب میں لگے تو اس پہ 10 کروڑ خرچ ہو, اور گلگت بلتستان میں لگے تو وہ 1 کروڑ میں لگ جائے, کیونکہ قانون کا فرق ہے. تو انڈیا اس سے نہیں نکل سکا. دے آر ٹرائنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. کچھ پارٹ انہوں نے نکال لیا ہے, مثلا قیمتوں کا فکسنگ جو ہے وہ سینٹر میں چلی گئی ہے, لیکن لائسنسنگ اور رجسٹریشن ابھی تک صوبوں میں ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوپر لائیں. ہم اس سٹیج پہ 1976 میں پہنچ گئے تھے. اب آپ ہمارے اور ان کے معیار کا مقابلہ کریں. اسی لیے آپ کو دنیا میں اس وقت WHO سمیت یہ فگر آ رہی ہے کہ انڈیا میں 25 سے 30% ادویات جو ہے نا وہ جعلی سپوریس, جس میں دوائی کوئی بھی نہیں ہوتی. صحیح. تو اچھا, اگر یہ ہو جاتا ہے یہ معاہدہ, تو کافی زیادہ خطرہ ہے کہ اگر انڈین انڈسٹری ہماری مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرتی ہے تو ہمیں اس طرح کی پرابلمس کا سامنا ہوگا. مطلب ڈیفینیٹلی میڈم, بات یہ ہے اس وقت بھی افریقہ میں اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں. میں 96 میں نیروبی گیا ایک ڈیلیگیشن لے کے, پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن کا. تو ادھر ہم جب گئے نا, تو اس سے کچھ دن پہلے
انڈیا کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. اینڈ دے ور ویری انکریج کہ ہم پاکستانی انڈسٹری وہاں اپنا ڈیلیگیشن لے کے گئی ہے, کیونکہ جو دوائی ہے وہ سب اسٹینڈرڈ اب وہاں دوائی جس وقت پہنچ جاتی ہے وہ کیا کریں, وہ تو اس وقت ہی پتہ ہے, اس لیے انہوں نے بین کر دیا تھا. صحیح. اچھا ویسے امجد صاحب, کیا اگر ایک کنسائنمنٹ جاتی ہے تو کیا اس کو پہلے چیک نہیں کیا جاتا؟ جانے سے پہلے ظاہر ہے وہ کوالٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو کہ چیک ہو کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے نا, اس میں ایک معیار ہے, اس کو کہتے ہیں جی ایم پی, گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز. یہ ہمارا قانون اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. پاکستان میں ہم دوائیوں کا معیار جو ہے نا وہ برٹش فارماکوپیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیا کے معیار پہ بناتے ہیں. لیکن دیکھیں امجد صاحب, ہو یہ رہا ہے کہ جو ہوتا رہا ہے ابھی تک ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی معاہدہ ہمارے درمیان نہیں تھا, نہ بھارت اور پاکستان کے تجارت کے ریفرنس سے کوئی معاہدہ نہیں تھا, لیکن ہو کیا رہا تھا, چیزیں پھر بھی پاکستان آ رہی تھی. ہو یہ رہا تھا کہ وہ ظاہر پہلے دبئی کے تھرو وہ پاکستان آ رہی تھی, اسمگل ہو کے آ رہی ہیں. اسمگل ہو کے آنے سے جب اتنی ڈسٹینس طے کر کے آتی ہیں تو اوور آل ان کی پرائس ڈیفینیٹلی بڑھ جاتی ہے, اور پرائس کون بیئر کر رہا ہے؟ کنزیومر. ان ساری گڈس کی پرائس تو کنزیومر بیئر کر رہا ہے. مطلب اگر یہ معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو تجارت تو پھر بھی ہو رہی ہے, لیکن اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو جو ڈائریکٹ ٹریڈ سٹارٹ ہو جائے گی, کیا وہ بہتر نہیں ہوگا؟ اس سے جو ہے پرائسز جو ہیں وہ کنزیومر پہ بیسیکلی تھوڑا سا برڈن کم نہیں ہو جائے گا؟ ڈیفینیٹلی ناٹ میڈم. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی دوائیاں جو ہے نا افغانستان سے آ رہی ہیں, صوبہ سرحد میں اسمگل ہو رہی ہیں, ان کی کوئی وارنٹی نہیں, ان کا کوئی والی وارث نہیں, کیونکہ وہ اسمگل ہو رہی ہیں, اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو جی ایم پی کا جو بتا رہا تھا نا, اس میں یہ ہے کہ جب ہم بناتے ہیں دوائی, ہر فیکٹری خود اس کی ذمہ دار ہے کوالٹی کی, اور دے آر سپوز ٹو چیک آل دی معیار بیفور ریلیزنگ اٹ فرام دا فیکٹری. لیکن امجد صاحب اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں ہر دوسرے دن تو نیوز آئی ہوتی ہے ٹی وی پہ کہ جی جعلی ادویات استعمال ہو رہی ہیں, بہت ساری جعلی ادویات کھا کے لوگ مر بھی رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, پرابلمس ہو رہی ہیں. جعلی ادویات سب اسٹینڈرڈ جو ہماری ڈرگز ہیں وہ پاکستان میں بھی بن رہی ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ فیئر کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر ٹریڈ اوپن ہو جائے گی تو ہمیں ذرا سستی ڈرگز ملنا شروع ہو جائیں گی. یہ خطرہ تو نہیں آپ لوگوں کے دماغ میں؟ میں پہلے آپ کو بتاؤں, پاکستان میں جو جعلی ادویات کا شور ہے نا, وہ لائسنسڈ فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے نہیں وابستہ. یہ اس وقت ہماری قانون میں ایک سکم ہے. ہربل اور ہومیوپیتھک سسٹم میڈیسن کی دوائیاں جو ہے نا, ان پہ کوئی ڈرگ ایکٹ ہے ہی نہیں, اس لیے. اور وہ ہمارے جیسی گولیاں, ہمارے جیسے کیپسول وہی پیکنگ بنا لیتے ہیں. لیکن امجد صاحب, یہ آپ بات کر رہے ہیں ہومیوپیتھک کی اور ہربلس کی, میں آپ کو جو بتا رہی ہوں, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ نے نیوز دیکھی ہو تو یہ ہم بیسیکلی جو ہمارے ایلوپیتھی میڈیسنز ہیں اس کے بارے میں زیادہ نیوز ہوتی ہے, اس کے بارے میں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ جعلی ادویات بیچی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں اگر ہم دیکھیں تو ڈینگی کا بہت زیادہ جو ہے شور اٹھا تھا, اور بہت زیادہ مسئلے مسائل سے ہم لوگ گزرتے رہے, اور کیا ہوا, مارکیٹ سے پیناڈول جو کہ سب سے زیادہ جس کی ضرورت تھی وہ تک غائب کر دی گئی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم لوگ جب جس ڈرگ کی ہمیں بیسک زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوا, 2 نمبر سب اسٹینڈرڈ آنا شروع ہو گئی. یہ تو ہے. یہ میں آپ کو اس کی بھی وضاحت کر دوں. پیناڈول کا جنیرک نیم پیراسیٹامول ہے. پاکستان میں 100 سے زیادہ کمپنیاں یہ بنا رہی ہیں. جیسے آپ نے پیناڈول یوز کیا نا, ہر بندے کے منہ پہ صرف پیناڈول ہی ہے, وہ ایک کمپنی کی برانڈ ہے. ہم پیراسیٹامول 100 کمپنیوں کا لیں, اس میں کیا کمائی ہو جانی ہے؟ کیوں کوئی سب اسٹینڈرڈ؟ آپ کو پتہ ہے کہ 70 پیسے کی گولی ہے اور 35 پیسے میں ہر دوسرا پاکستانی بیچ رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اس کا برانڈ نیم وہ ہے, وہ ملٹی نیشنل کا ہے, اس لیے وہ زیادہ انٹروڈیوسڈ ہے, اور ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ بھی وہی چڑھا ہوا ہے. ورنہ وہ پیراسیٹامول کی کوئی شارٹیج نہیں تھی. یہی ایک دفعہ سی ایم صاحب نے بھی اس کی ایکسپلینیشن بعد میں کی, جب ہم نے انہیں مل کے بتایا کہ یہ پیناڈول کا لفظ یوز نہیں ہونا چاہیے, یہ تو کسی کمپنی کا نام ہے. پیراسیٹامول ہے, اور اس کی گارنٹی جس نے 10 کروڑ روپیہ خرچ کے فیکٹری لگائی ہے, لائسنس لیا ہے بائی لا, ایلوپیتھی کی بات کر رہا ہوں, کہ بائی لا وہ جو ہے نا اس کو 24 گھنٹے انسپیکشن ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے.
میں جو آپ کو ہربل ہومیو کا کہا ہے نا, ان کے پر قانون ہی کوئی نہیں. جہاں گلیوں میں محلوں میں وہ بناتے ہیں, جتنے کون بنائے گا قانون ان کے لیے؟ کس کا قانون؟ ہماری گورنمنٹ 20 سال ہو گئے ہیں, ہماری ایسوسیشن نے ان کو قانون ریکمینڈ کیا ہوا ہے, اور جو منسٹری آف ہیلتھ تھی اس نے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے. وہاں پہ کچھ لابیز ہیں جو اس کو نہیں پاس ہونے دیتی, آگے نہیں آنے دیتی. کیا وہ سسٹم, وہ لوگ نہیں کھا رہے دوائیاں؟ اچھا, کیا ڈر ہے ہمیں, کیا ڈر ہے اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, اگر یہ سائن ہو جاتا ہے معاہدہ, تو کیا ہم جو ہے ایکسپورٹ کرنے کے بجائے ہم امپورٹ کرنے والا کنٹری بن جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی وی ول بیکم دیئر مارکیٹ. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہماری بجلی, ہماری گیس, یہ دیکھیں گے کیا پرابلم ہے, ملتی نہیں. اور جو اب ہم آلٹرنیٹ بجلی بنانے کے لیے جنریٹرز لگائیں گے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو جائے گی. صحیح. یہ جو ہمارے انرجی کرائسس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری پہ جو فرق پڑا ہے, اس بارے میں بھی امجد صاحب ہم بات کریں گے, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹریڈ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, جو ابھی تو آج کل تو شاید کافی ٹھنڈا پڑ گیا امجد صاحب, مطلب آج کل تو اس کے بارے میں کوئی اتنی بات چیت نہیں ہو رہی, لیکن پچھلے دنوں بہت زیادہ اس کا شور شرابہ تھا. اگر ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہماری انڈسٹری کی, تو اگر ہم دیکھیں امجد صاحب ہماری انڈسٹری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بجلی ہمیں نہیں مل رہی, گیس ہمیں نہیں مل رہی, ہماری فیکٹریز بند پڑی ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, چاہے وہ کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی انڈسٹری ہے, سب کے سب پرابلمس کے شکار ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آئے دن بڑھتی جاتی ہیں, اور کیا گڈس کی جو بیسک جو اس کی کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے. کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے کاسٹ بیئر کون کر رہا ہے؟ کنزیومر. تو اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں سستی چیزیں ملیں گی, اس سے کیا ہمارے کنزیومرز کو فائدہ نہیں ہوگا؟ جی, لیکن آپ کہاں سے اتنا فارن ایکسچینج لائیں گے؟ اینڈ وڈ یو لائک, میں آپ کو فارما کے حوالے سے ایک بات بتاؤں. اگر ہماری فارما انڈسٹری بند ہوتی ہے تو 10 لاکھ ڈائریکٹ خاندان متاثر ہوں گے جو کہ بے روزگار ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو اس کے لنکڈ پیکنگ انڈسٹری اور بہت ساری ہیں جو اس کے ساتھ لنکڈ ہیں, 40 لاکھ لوگوں کو فرق پڑے گا. اچھا, تو امجد صاحب کیا یہ ڈر کیوں ہے کہ ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی؟ صرف اس وجہ سے کہ جو ہے وہاں سے جعلی ادویات آنے کا زیادہ ڈر ہے, سستی ادویات؟ ایک ریزن ہے وہ. اچھا, وہ دس از دا ون ریزن. اچھا, تو ویسے کیا اور کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا, ہماری ٹریڈ اوپن ہو جاتی ہے, تو ہمارے یہاں جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے اس انڈسٹری بالکل بند ہو جائے گی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کاروبار ہوتا ہے نا, اس میں جتنا بڑا والیوم ہوتا ہے نا, اتنا ہی ہمارا کاسٹ کم ہوتی جاتی ہے. اگر ہم چھوٹا ملک ہیں, چھوٹی آبادی ہے, اور ہمیں نہ گیس مل رہی ہے نہ بجلی مل رہی ہے, تو پھر ہم نے تو بند ہو ہی جانا ہے نا. ادھر سے دوائیاں آ گئیں تو ہم ان کی کاسٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اور نمبر 2, میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو مارکیٹ ہے نا فارما کی, وہ 1.6% ہے. تو امجد صاحب ہم کیوں نہ ایکسپورٹ شروع کر دیں؟ اگر ہمیں زیادہ سستی ادویات مل رہی ہیں تو کیا ہم باہر ایکسپورٹ مارکیٹ کو نہیں ٹارگٹ کر سکتے؟ وی آر ڈوئنگ اٹ. ہماری اس وقت ایکسپورٹ $200 ملین ہے اور بڑھ رہی ہے, اور بڑھ بھی ان کی مہربانی سے ہے, جہاں سے ان کو فارغ کیا جاتا ہے پاکستان اس کی جگہ. اور ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں. کوئی کسی پاکستانی کو فری میں نہیں دے گا آرڈر, انلیس کہ وی آر کمپیٹنگ ان کوالٹی اینڈ پرائس. صحیح, تو اسی کوالٹی کے ریفرنس سے تو ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, ویسے امجد صاحب بتائیں, حکومت, آپ کے خیال میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہاں, انڈیا, ہم یہ دیکھے جا رہے ہیں, ہمیں سب سے زیادہ ڈر یہ کہ انڈیا ہماری مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر جائے گا, ٹھیک ہے, ہماری انڈسٹری کو نقصان پہنچائے گا. تو حکومت ہماری ایکسپورٹس کو, ظاہر ہے ہم نے بھی تو انڈیا جانا ہے نا, ہم نے بھی تو, یہ ٹریڈ دونوں کے درمیان ہے یہ معاہدہ, تو حکومت کو اقدامات کرے گی ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے انڈیا؟ ویری نامینل. ہمیں کوئی جو انڈیا کے مقابلے میں ہماری ہے نا فیسلٹیز کوئی خاص نہیں ہے. ہمیں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو پیکنگ مٹیریل آتا ہے نا, اس پہ سیل ٹیکس لگا ہوا ہے, حالانکہ کوئی تک نہیں ہے. جو انڈیا سے دوائی آئے گی نا, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, لیکن ہم اپنا پیکنگ مٹیریل منگاتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے, لیکن دیکھیں نا وہ ہماری کاسٹ بڑھا دیتا ہے. امجد صاحب, جب اس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے, جب کسی کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دیا جاتا ہے, اور جب ایک ٹریڈ آپ کے بیچ میں وہ اوپن ہوتا ہے کہ آپ نے جی ٹریڈ آپ کی اوپن ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, سبسڈی آپ کو دونوں سائڈوں پہ ختم کرنی پڑتی ہے.
فی الحال تو انہوں نے نہیں ختم. تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ دوسرے ملکوں کو, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنو, بیفور وی آر ناٹ دیر اینی مور, یہی تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں. ایک ادھر سے مار رہے ہیں, دوسرا ہمیں, آپ کو پتا ہوگا 30 جون کو ختم ہو گئی وہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے منسٹری آف ہیلتھ کو ختم کر دیا گیا. اچھا یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ یہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے کیا پرابلم ہوئی تھی؟ جی وہ یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو کنکرنٹ لسٹ آف منسٹری تھی وہ ختم ہو گئی. منسٹری آف ہیلتھ کو انہوں نے ختم کر دیا, وچ مینز بغیر سوچے سمجھے. اگر ڈرگ کنٹرول سیکشن اس کا ایک سیکشن تھا, اب ڈرگ کنٹرول لاوارث ہو گئی ہے, اس کو اٹھا کے کیبنٹ ڈویژن میں ڈال دیا. اس میں طے یہ ہوا تھا کہ سارے صوبوں نے اتفاق کیا تھا کہ یہ سینٹر میں رہنا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ نے بڑی ہمیں فیور کی, اسحاق ڈار صاحب کو ہم ملے, انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہاں پنجاب ایگری کرے گا کہ اٹ شوڈ اسٹے ان سینٹر. باقی 3 صوبوں نے بھی لکھ کے دے دیا. لیکن بعد میں جب 18th امینڈمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو اس وقت ہم نے جو ہیلتھ والا تھا نا معاملہ, اس کی ایک اتھارٹی بننی چاہیے تھی جس کو کہتے ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, جیسے امریکہ میں FDA فیڈرل ڈرگ اینڈ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی. تو کیا امجد صاحب, کیا اگر آپ اس طرح کے جو ہمیں حالات پتہ چلتے ہیں تو بہت ڈر سا لگتا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہماری انڈسٹری, اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں, ہم ایون ایگریکلچر کی اگر بات کریں تو وہاں پہ اگر ہم دیکھیں انڈیا میں انہوں نے اپنے کسانوں کو آلموسٹ لائک ان کی بجلی بالکل فری, کھادیں ان کی سب سے زیادہ سستی, اور مطلب ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز مل رہی ہے, اتنی زیادہ سبسڈیز مل رہی ہیں. تو ہمارے یہاں اگر وہ آ جاتے ہیں, اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے سائن, تو ہماری تو ساری ایگریکلچر تباہ ہو جائے گی, ہمارے زمینیں بنجر ہو جائیں گی. ہاں ادھر سے آئے گا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی؟ میں ایکیوز تو نہیں کرتا, لیکن اس سال اس گورنمنٹ نے پورا تہیہ کر رکھا ہے. ہم کامرس منسٹر سے بھی ملے ہیں, سیکرٹری کامرس سے بھی ملے ہیں, کہتے نہیں جی انہوں نے 16 سال سے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن قرار دیا ہوا ہے تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا, ورنہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, WTO یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اچھا امجد صاحب, میری عرفان صاحب سے بات ہوئی تھی جو کہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کا بھی جب ہم نے ان سے رائے لی تھی تو وہ بھی انہوں نے بھی کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے نظریے میں یہ معاہدہ بہت اچھا ہے, ان کے نظریے میں یہ معاہدہ بہت اچھا ہے, ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے, لیکن شاید وہ ان نقصانات کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے کہ جو کہ ہمیں اس معاہدے سے ہو بھی سکتے. تو آپ کے خیال میں اوور آل اس جو ہے ایگریمنٹ سے پاکستان کو نقصان ہوگا ہر لحاظ سے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. آپ کی لیبر بیکار ہو جائے گی, آپ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی, انڈسٹریاں خراب ہو جائیں گی. زمین میں آپ کو بتاؤں اسی طرح کی انسینٹیو فارما میں بھی ہے, وہ علیحدہ فارما زون بناتے ہیں, بایوٹیک زون بناتے ہیں, جدھر ہم جا رہے تھے نئی چیزیں بنائیں اور اپنے ملک کو ترقی دیں. اب ہمیں وہ پچھلے سے بھی مارنے جا رہے ہیں. وہ ان کے ہاں فری پلاٹس دیتے ہیں, ان کو ٹیکسز فری مشینری امپورٹ کرنے دیتے ہیں, ان کے ہاں تو اتنی فیسلٹیز ہیں کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور اوپر سے یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کا دھیان رکھیں گے, لیکن ہم MFN کرنے جا رہے ہیں, ہمارا کیا دھیان رکھو گے؟ ہمیں کم از کم تم ہر سال اس کو چیک کرو, کم از کم 5 سال کے بعد ہمیں پوچھو. اچھا آپ نے ریزرویشنز جو آپ لوگوں کی ہیں آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے, تو آپ نے اب وہ گورنمنٹ کو پہنچائی, تو گورنمنٹ کا آنسر کیا تھا؟ امین فہیم صاحب کو بھی ملے ہیں اور اپنا سیکرٹری کامرس ظفر محمود صاحب کو ملے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن ہم آپ کو بہت سارے سیکٹرز ہیں, دیکھیں بہت سارے نہیں دیتے. کچھ اگر ایریا میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو بہت زیادہ سیکٹرز ہمارے ہٹ ہو رہے ہیں, نقصان ہوگا ان میں. اگر دیکھیں نا ہمارے یہاں گاڑیاں کتنی مہنگی ہیں, ہمارے یہاں کھاد کتنی مہنگی, ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں منگواتے جو ہمارے یہاں مہنگی ہیں؟ میں بھی اس کا ہی قائل ہوں کہ ہمیں وہ کاروبار کرنا چاہیے. مثلا ہم کئی چیزیں تھرڈ ورلڈ کے تھرو منگا رہے ہیں, دبئی وغیرہ کی تھرڈ پارٹی کے تھرو منگا رہے ہیں, ان کو کھول دو تاکہ پاکستان کو فائدہ ہو. ہر چیز میں تو نہیں فائدہ نہیں, تو یہ بالکل ہی اوپن ٹریڈ ہونے جا رہی ہے, ہر معاملے میں سب کچھ کھل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ MFN اسٹیٹس ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے, ہر چیز میں فائدہ مند نہیں, ہر چیز میں آف کورس. وہ آٹو والے بھی رو رہے ہیں شاید. ویسے امجد صاحب شاید حکومت کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے, تو تبھی مطلب یہ معاملہ بھی تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ہے, تھوڑا کھٹائی میں پڑ گیا ہے, اور کچھ میمو گیٹ آ گئے.
ہاں وہ تو ظاہر ہے ہماری پولیٹیکل ایشوز تو ہمارے ملک میں چلتے ہی رہتے ہیں اور وہی سارا وقت جو ہے ہماری ہر قسم کی گروتھ کو, ہماری ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کو تو ہمارے یہاں کے جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں انہوں نے بالکل دبا کے بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا ہمارے یہاں لوگوں کے. اب دیکھیں نا لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں, نہ گیس مل رہی ہے, نہ بجلی مل رہی ہے, نہ CNG مل رہی ہے, مطلب یہاں مل کیا لوگوں کو شاید ہمیں خود بھی نہیں پتا. بالکل یہی حال ہے. یہ ٹریڈ کہاں کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہو گیا ایک دفعہ پھر سے بریک کا, سو لیٹس ٹیک اے بریک. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین ہم بات کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے. امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا امجد صاحب, ہم تو ڈر گئے, یہ معاہدہ ہو گیا, بات چیت شروع ہو گئی اور بہت شور شرابہ ہو گیا. سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں سب نے جو ہے شور ڈال دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جن کو مطلب فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے اس کی فیور کر دی, جن کو نقصان ہو رہا ہے انہوں نے شور مچا دیا. لیکن اگر ہم بات کریں پچھلے کتنے عرصے سے چائنا مارکیٹ ہماری مارکیٹ میں بالکل پوری طرح پینیٹریٹ کر چکی ہے. ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے ہم جتنی چائنیز ہماری پروڈکٹس ہیں ہم یوز کر رہے ہیں. ایون ہم اگر ڈیلی زندگی میں ہم اپنی لائف میں بات کریں تو ہماری چھوٹی سے بڑی چیز بھی جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہوتی ہے. ہم موبائلس کی بات کریں جی, چائنا کے موبائلز یہاں پر آ گئے, لوگ خوش ہو گئے جی, بڑے سستے ان کو موبائل ملنا شروع ہو گئے. اسی طرح چائنیز مصنوعات کتنی ساری ہم نام لیں, چاہے وہ کپڑا ہے, چاہے وہ عام گھروں میں استعمال کرنے والی چیزیں ہیں, جوتے دیکھیں کتنے سستے جوتے. کہاں وہ ایک جوتا اتنا مہنگا ہوا کرتا تھا, اب آپ کو اتنا اور بہت سستے جوتے مل جاتے ہیں. تو ہم اس وقت کیوں نہیں ہم نے شروع مچایا, اس وقت کیوں نہیں ہم ڈرے, کیا اس سے ہماری مارکیٹ کو نقصان نہیں ہوا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ہوا ہے, کچھ انڈسٹری کو ہوا ہے. جیسے شو کی بات ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے اس کا حل یہ کر لیا کہ وہ چائنا سے شوز منگاتے ہیں اور اوپر اپنا برانڈ نیم لکھ دیتے ہیں. مشہور ملٹی نیشنلز کی بات کر رہا ہوں, نام نہیں لوں گا. تو اس طرح کے انہوں نے حل نکالے ہیں اور انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. اب جو چل رہی ہیں اس میں ہماری جو, پھر میں آپ کو مثال دوں گا, فارما اس لیے بچی ہے کہ یہاں کے اسٹینڈرڈ ان سے زیادہ سخت ہے, ان کے سیمپل آتے ہی فیل ہو جاتے ہیں. لیکن جن میں اس قسم کے معیار کی بات نہیں تھی نا, وہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو گئے, کیونکہ را مٹیریل وہیں بنتا ہے. یہی حال جو ہے نا کہ وہ را مٹیریل وہیں بنے گا, چیز بھی وہیں بنے گی, وہ سستی پڑے گی, اور ان کا اسکیل پوری دنیا کا اسکیل ہے. اس لیے ہماری بہت سی انڈسٹری ان کی وجہ سے بند ہوئی ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے محنت کی اور بہتر معیار کی وجہ سے سروائیو کر گئے. اچھا امجد صاحب, اگر ہم بات کریں تو کون سی ایسی چیزیں ہیں, ان کی کس مارکیٹ میں جو ہے ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری جو مختلف مارکیٹیں ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ, جیسے افریقہ ہے, وہاں ہماری چیزوں کی ڈیمانڈ ہے اور اس وقت جا بھی رہی ہیں. انڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم کون سی انڈین مارکیٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں اور کہاں پہ, مطلب میرا نہیں خیال ہم ان کو نقصان تو پہنچا نہیں سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم جہاں پہ اسٹینڈنگ بنا سکتے ہیں وہ کون سے آپ کے خیال میں ایریاز ہیں؟ اس میں ٹیکسٹائل کا ایک سیکٹر ہے, وہ ہر چیز نہیں, وہ کچھ میں بارہ ہے. ہمارے جو پروسیسر ہیں, کیونکہ کاٹن ہمارا بیس ہے, اگر ان کو زیادہ کاٹن بیس چاہیے, مثلا دھاگا, اگر ان کے پاس آرڈر زیادہ ہیں اور وہ خود نہیں اتنا بنا سکتے تو وہ ہم سے خریدیں گے. اور اس قسم کے جو بزنس سیکٹرز ہیں نا, وہ اسی لیے لاہور چیمبر کی مجبوری ہے کہ وہ ان کی فیور کرتا ہے, کیونکہ ٹریڈر نے ٹریڈنگ کے حساب سے سوچنا ہے, انڈسٹری نے اپنے حساب سے سوچنا. جس طرح آپ نے خود بھی کہا تھا امجد صاحب کہ پاکستان کی آبادی سے انڈیا کی آبادی 10 گنا زیادہ ہے. صحیح ہے. وہ ہماری مطلب ہم ان کے 1% ہی ایک قسم کے ہو گئے یا 10% ہو گئے. اگر وہ آتے ہیں تو ان کو بہت چھوٹی مارکیٹ مل رہی ہے, اگر ہم جاتے تو ہمیں بہت بڑی مارکیٹ مل رہی ہے پینیٹریٹ کرنے کے. ہاں, لیکن آپ سوری, تو کیا ہمیں اس سے ہمارے لیے تو یہ فائدہ نہیں ہے؟ اگر تھوڑی سی پالیسیز کو تھوڑا بہتر کیا جائے, تھوڑا امینڈ کیا جائے, اور مطلب ہمارے بھی یہاں اگر سبسڈی جتنی انہوں نے دی اتنی ایک ہماری بھی یہاں دے دیں, یا ہمیں فیسلٹیز تھوڑی بہتر کر دیں, ہمیں بجلی ملنا شروع ہو جائے. جس طرح آپ نے بولا کہ ہم ٹیکسٹائل کے سیکٹر کو جا کے ہٹ کر سکتے ہیں, مطلب بے شک کچھ چیزوں کو, تو اگر ہمیں یہاں فیسلٹیز ملنا شروع ہو جائے, ہمیں بجلی اور یہ ایشوز ختم ہو جائے, تو کیا ہم بہت اچھی طریقے سے ان کی مارکیٹ کو کور نہیں کر سکتے؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جاپان میں کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے, سب را مٹیریل منگا کے اور وہ آگے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہی نا, آپ مظاہرے روز ہو رہے ہیں, کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں, نہ کوئی بجلی کی طرف دھیان دے رہا ہے, نہ کوئی ڈیمز کی طرف دھیان دے رہا ہے, نہ کوئی گیس کے. اب امریکہ کے خوف سے ہم نے
10 سال ضائع کر دیے ہیں کہ گیس پائپ لائن ہی ہم لے سکتے تھے. وہ تو بہت دیر پہلے ہم لے سکتے تھے, وہ معاہدہ بھی کٹائی میں پڑ گیا کیونکہ وہی سیاسی حالات کی نظر ہو گیا بیسیکلی. اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو اور خرابی نظر آ رہی ہے. کہیں سے آپ کو نہ بجلی آنے لگی ہے نہ کہیں سے آپ کو گیس آنے. اچھا امجد صاحب, اگر ہم تھوڑے عرصے پہلے کی بات کریں تو کیونکہ انڈیا میں تو زیادہ آبادی جو ہے وہ ہندو آبادی ہے, میٹ وہ کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں کے بھی جتنے اس انڈسٹری کو بھی ہٹ کریں گے یہ لوگ, کیونکہ وہاں تو میٹ کھاتے نہیں, وہاں تو بہت وافر مقدار میں. لیکن اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو را میٹ امپورٹ کیا گیا تھا انڈیا سے, لیکن وہ کوالٹی میں اچھا نہیں تھا. تو کیا گارنٹی ہے کہ مطلب اگر اتنا عرصہ پہلے جبکہ ٹریڈ اوپن بھی نہیں تھی تو ان کی بالکل ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی چیزوں کی, سب اسٹینڈرڈ چیزیں. تو اب آگے ہم کس طرح سے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, یا کہ کیا کون سے اسٹینڈرڈز ہمیں کوئی بنانے پڑیں گے کہ ہم دیکھیں کہ وہاں سے سب اسٹینڈرڈ چیزیں نہ آ رہی ہوں پاکستان میں؟ نادیہ بہت اچھا آپ کا یہ پوائنٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی دس از گوئنگ ٹو ہیپن اگر ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ ٹھیک نہ کیے. الحمدللہ ہمارے معیار ان کی نسبت بہت بہتر ہیں, ہمارا ٹیسٹ بھی بہتر ہے, کیونکہ وہاں تو بس انہوں نے چیزیں بناتے جانا ہے اور سستے کے چکر میں کوالٹی لو رکھنی ہے تاکہ مارکیٹ گریب کی جائے. وہ اگر ہمارے ہاں کوئی ISO 9000 ٹائپ کی چیز ہو جائے جو ہر چیز پہ لاگو ہو, یا کوئی اس طرح کا معیار بن جائے, ہاں انشاءاللہ پھر ہم کمپیٹ کریں گے, پھر نہیں ہم گھبراتے, کیونکہ ہمارے پاس نو ہاؤ ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں, معیار ہے, ہر چیز ہے, لیٹسٹ مشینری ہے. ہم اس وقت اپنے ملک کی خدمت 90% دوائیاں یہاں بن رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے امپورٹ صرف 10% ہو رہی ہیں تیار دوائیاں. ہم کہتے ہیں ہاں بزنس کرنا ہے, ان سے را مٹیریل کا بزنس کرو. میں اب 1956 میں ایک کانٹریکٹ ہوا انڈیا کا بھی اور پاکستان کا بھی, ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے. ان کو قانون یہ تھا کہ اگر آپ نے یہاں پہ دوائی بنانی ہے تو آپ اپنی ریسرچ پروڈکٹ کا را مٹیریل اس ملک میں بنائیں گے. تو وہ انہوں نے عمل کرایا, ہم نے نہیں کرایا. اب یہ ہمارا یہ کوئی مشکل کام ہے ایگریکلچر میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم ہائیبریڈ سیڈز استعمال کریں. یہ بارڈر کراس ہوتا ہے تو ڈبل ہو جاتی ہے پروڈکشن ایگریکلچر کی, صرف اس وجہ سے کہ ہم جو ہے نا وہ سائنٹیفک کام نہیں کر رہے جو کرنے کی ضرورت ہے. یہ حکومت لیول پہ ہوتی ہے. نہیں تو ہمارے یہاں اگر دیکھیں آپ سیڈز کی بات کریں, یا سیڈز اتنے مہنگے ہیں, یہاں پہ ہماری کھادیں کتنی مہنگی ہیں, یہاں پہ مطلب بجلی نہیں ملتی, پانی نہیں ملتا ہمارے یہاں. اور جو اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے میں گندم اٹھائی جاتی ہے کہ ایک کسان سے, اور وہ کتنے میں آتی ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, اور کتنے میں کپاس اٹھائی جاتی ہے, اور جب اس سے کپڑا بنتا ہے تو آپ دیکھیں کپاس کی قیمت جو ہے اب آدھی قیمت میں جو کسان بنا رہا ہوتا ہے اس سے آدھی قیمت میں لی جاتی ہے, لیکن مارکیٹ میں کپڑے کی قیمت آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمارے اپنے لوگ ہی ہماری مارکیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں کہ ہمارے لوگوں کو دیکھیں بیسیکلی امجد صاحب الٹیمیٹلی ان دی اینڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, کنزیومر کو انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سستی چیز ملنی چاہیے. مطلب معیاری بھی, یہاں تو چیزیں ہی نہیں مل رہی نا, تو سستی ہو اور تھوڑی کسی حد تک معیاری بھی ہو اور مل جائے تو میرا خیال ہے لوگ خوش ہو جائیں گے, ان کو ہوگا کہ ہاں جی ہمیں مل رہی ہیں. تو اس سے کیا ہمیں نقصان ہونے والا ہے کہ ہمیں شروع میں شاید ہمیں بڑا لگے گا کہ بہت زیادہ اس کی جو ہے چیزوں کی آ رہی ہیں, ہمیں مل رہی ہیں, دستیاب ہو رہی ہیں, یہی بہت ہے. تو لیکن نادیہ کیا ہم وی آر گوئنگ ٹو بی اے امپورٹ بیسڈ کنٹری, اس کا تو یہی مطلب ہوگا نا کہ ہم اپنا کچھ نہ کریں, ہر چیز امپورٹ کرتے جائیں, یہ ان دا لانگ رن بہت نقصان ہوگا. ایک کون سی راکٹ سائنس ہے کہ آپ BT کاٹن, بایوٹیک کاٹن کے بیٹ سیڈز لیں اور آم کو چھوڑ دیں, آپ کی ڈبل ہو رہی ہے. چلو اگر آپ کی کھاد مہنگی ہے تو آپ کو پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے, کچھ اس طرح کے, لیکن یہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے, یہ انڈیویجول لیول پہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, اور واپس آ کے بریک سے صاحب ہم بات کریں گے کہ ہماری گورنمنٹ کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اور کیا وہ کر رہی ہے اور کیا وہ نہیں کر رہی. ویلکم بیک ناظرین. اچھا امجد صاحب, ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اگر ہم بات کریں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک بیسیکلی ایک ملک کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہو جو آپ کی ملکی ضروریات سے زیادہ ہوتی ہیں.
ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے ملک میں چیز ملتی نہیں ہے, ہم اس کو اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہم کینو کی بات کریں, ہمارے یہاں لوگوں کو کینو ملتے نہیں ہیں اور ہم اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ہمارے پھل بیچارے غریبوں کی پہنچ سے بالکل ہی دور ہو چکے ہیں, وہ ہم اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. لیکن اب مجھے بتائیں تو ہمارے یہاں اگر سستی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں, ہم بات کریں پیاز کی, ٹماٹر کی, وہ کہاں سے آتا ہے؟ انڈیا سے آتا ہے. ٹھیک ہے, رمضان جیسے ہی رمضان ایک مبارک مہینہ, مسلم ملک ہے, ہم مسلم کنٹری ہے, اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے, ہم جو ہے پیاز کی, ٹماٹر کی قیمتیں جو ہیں اتنی دگنی تگنی کر دیتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں, انڈیا کی منتیں کرتے ہیں, جی ہمیں وہ دے دیں. تو یہ تو ہم کر رہے ہیں. میں اس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اوور آل ایز اے نیشن بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جیسے کہا, وہ جن کو ہم کافر کہتے ہیں یا کرسچن کہتے ہیں, وہ 25 دسمبر یعنی کرسمس اور نیو ایئر پہ سیلز لگاتے ہیں, سستی کرتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے, اور ہمارے ہاں یہ الٹ ہے. اس کو, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. چاہے اچھا, ویسے اگر ہم بات کریں, ہمارے لوگوں کی بھی کسی حد تک اخلاقاً غلطی ہے, لیکن آپ کے خیال میں زیادہ رول کون گورنمنٹ پلے کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کا کام قانون بنانا ہے اور اس پہ عمل کرانا ہے, وہ نہیں ہو رہا, نہ وہ اپنا رول ادا نہیں. اس معاہدے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ مطلب گورنمنٹ ہمارے یہاں کے لوگوں کے ایشوز کو جو ہے نگلیکٹ کر رہی ہے, اور کیا یہ آپ کے خیال میں کس لیے یہ ہونے جا رہا ہے معاہدہ؟ کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے اس معاہدے سے ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں دوبارہ آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. چاہے یہ ٹماٹر تو بڑی عام چیز ہے نا, اگر ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں میڈیسن کے لیے, ایک اور بمبئی دھماکہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے فوراً سارا کچھ رک جائے گا, اینڈ وی ول بی نو ویئر. کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی طوفان, سیلاب آ جائے, آپ کو فوری میڈیسن کی ضرورت ہوگی. اگر آپ کی اپنی انڈسٹری نہیں ہے تو کہاں سے بھاگو گے؟ ان سے تو لڑائی ہو گئی. ابھی تک کوئی تعلقات ٹھیک تو نہیں ہوئے. دو طریقے ہیں نا, کوئی کہتا ہے جی بزنس کریں پھر تعلقات ٹھیک ہوں گے, کوئی کہتا ہے نہیں پہلے تعلقات ٹھیک کرو پھر بزنس کرو. یہ دس از دا رائٹ اپروچ. یہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے مسائل حل کرو, پھر یہ ایسی بات نہیں ہوگی. اگر آپ کے درمیان کوئی مسئلہ کشمیر یا سیاچین نہیں ہے, پھر آپ کاروبار کریں گے تو وہ ان دا لانگ رن ہیلپ فل ہوگا. اٹس اے بگ ریزرویشن. کیا گورنمنٹ کو ان ریزرویشنز کا پتہ ہے؟ موجودہ گورنمنٹ تو بہت تیزی دکھا رہی ہے میڈم, بہت تیزی دکھا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. یہ تو کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا, ہمیں تو نہیں پتہ کہ ان کو آپ اپنے سال کے مینڈیٹ کے آخری سال میں جلد از جلد اس کو کرنے کی کیا جلدی ہے. جی اچھا امجد صاحب, اگر ہم بات کریں اگر یہ معاہدہ ہوگا تو ایسے کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں ہر سیکٹر سے ہٹ ہوگا, فائدہ نقصان ہوگا, تو کیا گورنمنٹ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں کریٹ کری جہاں پہ سب کو بلا کے, ہر سیکٹر سے, مطلب ہر انڈسٹری سے لوگوں کو بلا کے جو ہے ان سے ڈسکشن کریں, ان سے بات. گورنمنٹ کو چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ سیکٹر ٹو سیکٹر میٹنگز کریں اور ان کے معاملات کو سمجھے, ان کے پرابلم کو سمجھے, بلڈوز نہ کرے, ورنہ کوئی نقصان ہو جائے گا اور آپ اپنی انڈسٹری کو بھی ڈھونڈتے رہ جائیں گے. یہ ہمارے لیول پہ یہی ہے. اور ایک میں گورنمنٹ کو آپ کے تھرو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دونوں گورنمنٹس کو. اس وقت پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں ٹھنی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ شیخ زید ہاسپٹل ہمیں کیوں نہیں دیا, اور جب تک وہ نہیں دیں گے ہم ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی اوکے نہیں کریں گے, این او سی نہیں دیں گے کہ جی یہ بن جائے. یہ ہمیں پرابلم ہے. اچھا امجد صاحب, یہ تو مسئلے مسائل ہیں جو کہ گورنمنٹ کو ان کے اینڈ پہ حل کرنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا. ناظرین, پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بھارت کو تجارت کے حوالے سے فیورڈ ملک قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور بھارت نے بھی ویسے 1981 میں پاکستان کو فیورڈ نیشن کا درجہ صرف دیا تھا, اور اس کے بعد بھارت کو پاکستان کی منڈی میں جو ہے آنے کا موقع مل گیا. لیکن بھارت نے پاکستانی مصنوعات کو مختلف ہیلو بہانوں سے جو ہے بھارت میں اس کی آمد روک دی. پاکستانی مصنوعات کبھی ملک واپس بھجوا دی جاتی, کبھی سب سٹینڈرڈ کہہ دیا جاتا, تو کبھی وہ بارڈر پر ہی خراب ہو جاتی تھی. اب جبکہ پاکستان نے بھارت کو فیورڈ نیشن قرار دیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں ملکوں میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہو. اگر مال بھارت سے درآمد کے ہوتا ہے تو وہاں سے پھر برآمد بھی ہونا چاہیے. میری دھرتی میری دنیا میں اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.